انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما لبقية الله الأعظم على الأرضين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تهدينا فيها للسبيل الهدى والعفاف والغنى والعمل فيها بما تحب وترضى. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ماہ ذی الحج کا آغاز ہو چکا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر سے ایک بار محترم مہینوں میں سے یہ محترم مہینہ ماہ ذی الحج کا عنایت کیا، اور وہ ایام معلومات ہمیں عنایت کی کہ جن دنوں کی قدر و قیمت خدا کی بارگاہ میں درجہ کمال پر ہے کہ اگر انسان اس مہینے کو پالے اور ان محترم مہینوں میں سے اس مہینے کے ایام معلومات میں اپنے آپ کو اس منزل پر لے کر جائے جس منزل پر خدا مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ان ایام معلومات کے حوالے سے آپ بہت سی گفتگو دوسرے کہلے ذاکرین سے اور بیان کرنے والوں سے سنیں گے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان ایام معلومات میں ایک دن 7 ذی الحج کا دن ہے جو منسوب ہے شہادت امام پنجم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ جن کا ذکر آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی ہماری خواہش ہے، اور آپ کی خدمت میں اس ذکر کو پیش کرتے ہوئے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو حضرت امام باقر علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں ان کی سیرت پر اور ان کے اقوال اور افکار پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خاتم النبیین کی نسل مقدس کا عظیم رکن، عالم دنیا میں دین حق کی نشر و اشاعت کا علم بردار، علم کمال کا بحر بے کراں کہ جن کا اسم اپنے جد کے نام پر محمد، لقب ان کا باقر، شاکر، ہادی اور امین، کنیت ابو جعفر۔ یکم رجب 57 ہجری کو مدینہ منورہ میں روز جمعہ امام کی ولادت ہوئی، اور 7 ذی الحج 114 ہجری کو پیر کے دن مولا کی شہادت ہوئی۔ ایک نقطہ 5 اور 7 کا علماء اپنی جو ہے وہ گفتگو میں بیان کرتے ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ جب ہم امامت کی منزل کو دیکھتے ہیں تو امامت کے سلسلے کے لحاظ سے امام ہمارے 5ویں امام ہیں، اور جب ہم معصوموں کی فہرست کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے 7ویں معصوم ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ امام کی جو ولادت کا سال ہے وہ بھی جو ہے وہ 5 اور 7 یعنی کہ 57 ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے اور آپ کے یاد رکھنے کے لیے جب امام کی شہادت ہوئی ہے تو امام کی عمر مبارک بھی 5 اور 7 یعنی کہ 57 سال کی تھی۔ قانون ہدایت کا یہ خاصہ رہا ہے کہ مالک کائنات نے ہر دور میں صاحبان علم و کمال کو پیدا کیا اور انہیں ہدایت امت کا ذمہ دار بنا دیا۔ ان کی تخلیق دنیا کی تخلیق سے الگ رہی، ان کا کمال دنیا کے کمال سے الگ رہا، ان کا کردار دنیا کے کردار سے جدا رہا، اور یہ سب اس لیے کہ انہیں دنیا کو ہدایت دینے کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور کائنات کو ہدایت لینے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جن صلبوں اور ارحاموں میں ان کے مقدس انوار قرار پائے وہ بھی باکمال اور انفرادیت کے حامل رہے۔ امام پنجم کا ایک خاصہ یہ ہے کہ ایک امام کے پوتے ہیں اور ایک امام کے نواسے ہیں، گویا ماں اور باپ دونوں جانب سے امامت کے نور میں دھلے ہوئے کائنات ہستی میں جلوہ گر ہوئے۔
امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا کہنا کہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام جیسے امام کے بیٹے اور خود امام، مگر امام حسن مجتبی جیسے امام کی بیٹی فاطمہ بنت حسن والدہ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے کمال کا کیا کہنا کہ جن کے تصور کو دنیا قرار نہیں دے سکتی، جو کہ جس منزل اور کمال پر میری یہ بیوی تھی جو کہ والدہ امام باقر تھیں اور دختر امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام تھیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ میں اور آپ جب ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں جسے شیخ کلینی نے اصول کافی میں نقل کیا اسناد کے ساتھ، اور خصوصیت کے ساتھ خود امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے اس روایت کو نقل کیا گیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ دیوار کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، اچانک دیوار پھٹ گئی، میں نے اس کے پھٹنے کی آواز سنی، میری والدہ ماجدہ نے اپنے ہاتھ سے دیوار کی طرف اشارہ کیا اور کہا لا وحق المصطفیٰ ما اذن اللہ لک فی السقوط، نہ حق مصطفیٰ کی قسم خدا نے تمہیں گرنے کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی ہے۔ دیوار اسی طرح ہوا میں معلق ہو گئی اور میری والدہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار نے میری مہربان ماں کی سلامتی کے لیے 100 دینار کا صدقہ دیا، اسی لیے رئیس مذہب تشیع صادق علیہ محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنی دادی محترمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ایسی صدیقہ تھیں کہ آل حسن میں ان کی طرح کوئی خاتون نہیں دیکھی گئی۔ جس کی ماں کی عظمت و فضیلت کا یہ عالم ہو تو جو اس کے بطن سے ہو اور کائنات کا امام ہو، اس امام کا کیا کہنا، یقیناً وہ یہ کہنے کا حق رکھتا ہے۔ مناقب کی روایت کہ مولا فرماتے ہیں نحن حجت اللہ ونحن باب اللہ ونحن لسان اللہ ونحن وجہ اللہ ونحن عین اللہ فی خلقہ ونحن ولاۃ امر اللہ فی عبادہ، ہم حجت خدا، ہم باب خدا، ہم زبان خدا، ہم چہرہ خدا اور ہم چشم خدا ہیں، اولیاء خدا اس کی مخلوق سے اور اس کے بندوں میں سے ہیں۔ اسود بن سعید کہتے ہیں کہ پھر مولا باقر نے فرمایا کہ بے شک ہمارے اور زمین کے ہر حصے کے درمیان معمار کی ڈوری کی مانند ایک دھاگا متصل ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی سرزمین کے بارے میں ہمیں حکم دیتا ہے تو ہم اس دھاگے کو کھینچتے ہیں اور اسی طرح وہ سرزمین اپنے تمام مناطق و بازار و محلات کے ہمراہ ہمارے پاس آ جاتی ہے اور ہم اس کے بارے میں حکم خدا کو انجام دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہوا کا تسلط حضرت سلیمان کے ہاتھ میں تھا، اب اللہ نے اسے آل محمد کے لیے مسخر فرمایا اور ان کے اختیار میں دے دیا۔ ہمارے کسی بھی امام کو دنیا فقط صفت میں قید نہ کرے، خدا کے بعد اگر صفتوں کے کاروان حیران ہیں تو آل محمد کے لیے امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے کمال علم سے قطع نظر کمال معجزہ بھی مولا کا وصف خاص ہے۔ کتاب الثاقب والمناقب کی روایت ہے اور ان کے مؤلف نے اپنے استاد محمد بن حسین شوہانی سے کسی راوی کی وساطت سے اس روایت کو نقل کیا، فرمایا کہ ایک شامی جوان تھا جو امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اکثر آتا اور امام سے کہتا کہ خدا کے قسم میں آپ کی محبت میں نہیں آتا ہوں، یعنی مولا کے دروس میں شرکت کیا کرتا اور مولا کے دروس میں شرکت کر کے ان کے درس کو سنتا، مگر یہ کہتا کہ میں آپ کی محبت میں نہیں آتا ہوں آپ کے درس میں، بلکہ اس لیے آتا ہوں کہ آپ کے علم و فصاحت کی خاطر آتا ہوں۔ امام مسکراتے اور کچھ نہ کہتے، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ اخلاق اہل بیت علیہ السلام کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ کچھ دن گزرے کہ وہ نوجوان نہیں آیا اور جب وہ مولا کے پاس نہیں آیا، کافی دن مولا کے درس میں اس نے شرکت نہیں کی، تو ایک مرتبہ مولا نے اس کے بارے میں پوچھا تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ مریض ہے،
اسی دوران ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ، وہ شامی نوجوان جو آپ کے درس میں اکثر آتا تھا وہ فوت ہو گیا اور اس نے وصیت کی تھی کہ نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ میں اور آپ تصور کریں، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا پوتا ہے کہ جس کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت اسے غسل دے لو تو اسے تخت پر یوں ہی لیٹے رہنے دینا اور اسے کفن مت پہنانا۔ پھر حضرت نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پروردگار عالم کی بارگاہ میں بجا لائے، اور پھر اس کے بعد عالم سجدہ میں میرے مولا نے اپنی پیشانی مقدس کو رکھ کے نہایت طولانی سجدہ کیا، اور پھر رسول خدا کی رضا تن پہ ڈال کے روانہ ہوئے۔ اور جب اس میت کے قریب آئے، یعنی اس شامی جوان کے قریب، تو میرے مولا نے اس کا نام لے کر آواز دی۔ جیسے ہی آواز دی اس نے جواب میں کہا لبیک، اور اس کے بعد اس نے سر اٹھایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مولا نے اس کے لیے ستو منگوایا اور اسے پلایا، اور اس کے بعد پھر پوچھا تمہیں کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہنا شروع کیا، اس میں ذرہ برابر شک نہیں کہ میری روح قبض ہو گئی تھی۔ تو اس وقت میں نے ایک ایسی دل نشین آواز سنی کہ اس سے پہلے اتنی اچھی آواز آج تک نہیں سنی تھی۔ کہنے والے نے کہا ردو الیہ روحہ فإن محمد ابن علی قد سألنا، اس کی روح واپس کر دو کیونکہ محمد ابن علی نے اسے ہم سے مانگا ہے۔ بس عزیزان من، اسی لیے تاریخ عصمت میں جس فرد کے حالات کا جائزہ لیں گے اس میں کمالات کا یہی انداز ہمیں نظر آئے گا اور فضائل کا یہی استحکام نگاہ کے سامنے آئے گا۔ یہ اور بات ہے کہ قدرت نے حالات کے اعتبار سے اظہار کمال کے مواقع الگ الگ عنایت کیے ہیں، اور جیسا موقع ہوا ویسے کمال کے اظہار کا حکم ہوا۔ کسی کی شجاعت ظاہر ہوئی، کسی کا کرم خدا نے ظاہر فرمایا، کسی کے صبر کا اظہار ہوا، کسی کی عبادت کا اظہار ہوا، کسی نے علم بحر بے کراں کو شگافتہ کیا تو کسی نے صداقت کی کمال منزل کو چھو کے دکھایا، کسی کے حلم نے دلوں میں تراوٹ بخشی تو کسی کی شان تسلیم و رضا نظر آئی، کسی کا تقوی نور چھلکتا ہوا دکھائی دیا تو کسی کی طہارت کا سفید آسمان نگاہ دنیا کو نظر آیا، کسی کا عسکری جلال دیکھنے میں آیا تو کسی کی شان ہدایت پردہ غیبت میں دکھائی دی۔ ایک مرکز پہ سارے کمالات جمع ہوں گے، ایک نقطے میں سارا قرآن سمٹا ہوگا، اور ایک فرد بیک وقت محمد بھی ہوگا، علی بھی ہوگا، حسن بھی ہوگا، حسین بھی ہوگا، عابد بھی ہوگا، باقر بھی ہوگا، صادق بھی ہوگا، کاظم بھی ہوگا، رضا بھی ہوگا، تقی بھی ہوگا، نقی بھی ہوگا، عسکری بھی ہوگا اور مہدی بھی ہوگا، اور روح صداقت آواز دے کر پکارے گی اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ اسی لیے کہنے والوں نے کیا خوب کہا نا، قدرت نے کچھ اس طرح سنوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر ایک کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ جس کا لقب ہی باقر ہو اس کے علم میں دنیا و آخرت کا کیا کہنا۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں مولا کے کمال معجزہ کا بیان کیا، اب آپ کی خدمت میں وہ جو مولا کا وصف خاص کہ جس کے سبب سے مولا کا لقب باقر قرار پایا۔ تو آپ نے علم امام باقر کے کئی جو ہے حوالے سنے ہوں گے، کئی کمالات سنے ہوں گے، مگر آج کی اس گفتگو میں فقط طاؤس یمانی کے چند سوال اور ان کے جواب میں مولا کے علم کی کمال، جس کو میں اور آپ چھو نہیں سکتے، جس کو میں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے، مگر فقط اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور اس میں اضافے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ طاؤس یمانی جو دنیا اسلام کی جانی پہچانی شخصیت ہے، ایک مرتبہ امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کرتے ہیں فرزند رسول کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں۔ مولا نے فرمایا پوچھو۔ فرزند رسول ذرا یہ تو بتائیے کہ وہ کون سا دن تھا جب ایک تہائی دنیا فنا ہو گئی؟ مولا نے بے اختیار فرمایا بھائی تمہیں تو سوال کرنے کا بھی سلیقہ نہیں، 1/3 نہیں بلکہ 1/4
اور یہ اس دن کا واقعہ ہے جب قابیل نے حابیل کو شہید کیا۔ چونکہ اس وقت دنیا کی کل آبادی فقط 4 آدمیوں پر مشتمل تھی، جناب آدم، جناب حوا، قابیل اور جناب حابیل۔ جب ایک کم ہو گیا تو گویا ایک چوتھائی دنیا ختم ہو گئی۔ طاؤس یمانی اب پوچھتے ہیں مولا وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا تھوڑا سا حلال ہے اور زیادہ حرام ہے؟ فرمایا سلونی کے دعوے دار کے فرزند نے کہ وہ نہر تالوت کا پانی ہے کہ جب جناب تالوت لشکر کو لے کے چلے اور لوگ پیاس سے بے قرار ہوئے تو پروردگار عالم نے ایک نہر سے ان کا امتحان لیا، اور جن لوگوں نے سیروں کے پانی پی لیا وہ جناب تالوت کی صحابیت سے خارج ہو گئے، اور جن لوگوں نے صرف ایک چلو پانی لیا پروردگار عالم نے انہیں معاف کر دیا۔ گویا یہ دلیل ہے کہ اس نہر کا قلیل حلال تھا اور کثیر حرام تھا۔ یہاں مولا کے جملے ختم، لیکن ایک نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اس حوالے سے، اس کو علماء نے بہت ہی شد و مت کے ساتھ بیان کیا کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم کبھی پیاس کے ذریعے امتحان لیتا ہے، مگر جب بندوں کا امتحان لیتا ہے تو طالوت کے کچھ ساتھی نہر کا زیادہ پانی پی کر لیسا منی کے سزاوار ہو جاتے ہیں، اور کربلا والے مڑ کر بھی نہر کی طرف نہ دیکھ کر بے ابی انتھا و امی کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ پھر طاؤس یمانی نے پوچھا وہ کون سا روزہ تھا کہ جس میں کھانا پانی حلال تھا؟ یہ بڑا عجیب سا سوال تھا۔ میں اور آپ ہوتے تو کنفیوز ہو جاتے، اور کوئی اور ہوتا تو کنفیوز ہو جاتا، جو کہ جھوٹے دعوے دار تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ فقط اور فقط اصل نسل محمد و آل محمد ہے کہ جو پوچھا جاتا ہے اس کا دفعتاً جواب دیتے ہیں، اس طرح کہ جس طرح مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ فوراً کیسے جواب دیتے ہیں، مولا نے پوچھنے والے سے پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا تھا 5۔ مولا نے کہا تم نے سوچا کیوں نہیں، تم نے غور کیوں نہیں کیا، تم نے وقت کیوں نہیں لیا؟ کہا کہ یہ 5 انگلیاں میرے ہاتھوں میں ہر وقت میرے سامنے ہیں۔ امیر المومنین نے جواب دیا تھا یہ پوری دنیا اور اس کا علم ہماری نگاہ میں ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہارے نگاہ کے سامنے تمہارے ہاتھ کی 5 انگلیاں۔ اسی علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں امام باقر، لہٰذا اسی علم کے وارث ہوتے ہوئے مولا برملا فرماتے ہیں، جب طاؤس یمانی پوچھتے ہیں کون سا روزہ تھا جس میں کھانا پینا حلال تھا، مولا نے برملا فرمایا جناب مریم سلام اللہ علیہا کا روزہ کہ جس میں بات کرنے کی پابندی تھی۔ پروردگار عالم نے کہا تھا تم نے روزہ رکھنا ہے مریم، مگر اس میں کھانا پینا مریم کے لیے حلال تھا۔ کیا حرام تھا؟ انہیں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، مریم کو بولنا نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ بولنا اس نے تھا جو مریم کی گود میں تھا، جس نے گواہی دینی تھی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور میری ماں پاک و پاکیزہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں طاؤس یمانی نے پوچھا کہ وہ کون سا اڑنے والا تھا جو ایک مرتبہ اڑا؟ فرمایا وہ کوہ طور ہے کہ جسے بنی اسرائیل کے سر پہ بلند کیا گیا اور انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا، اور اس کے بعد پہاڑ نے جنبش نہ کی۔ عرض کی وہ کون سی شے ہے جو کم ہوتی ہے مگر زیادہ نہیں ہوتی؟ فرمایا حیات انسانی، کہ انسان کی عمر میں روزانہ کمی ہوتی ہے اضافہ نہیں ہوتا۔ پس عزیزان، یہاں پہ میں اپنے بیان کو ختم کرتے ہوئے اپنی پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے امام کی ایک حدیث پر اپنے بیان کو ختم کروں کہ کم ہوتی عمر کو فیوز و برکات آل محمد سے سجاتے ہوئے سنوارتے ہوئے جانا ہے، کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ان ہادیان دین کے عاشقان ہیں کہ جن کے بارے میں شیخ مفید فرماتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں سے دین کے بارے میں گزشتہ لوگوں، پیغمبر کے اقوال، قرآن، تاریخ اور ادبیات کے متعلق جتنی روایات امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر ہوئی ہیں کسی اور سے منظر عام پر نہیں آئیں۔ کب ہم اپنے نفس کی آراستگی کا
اہتمام کریں گے؟ کب تہذیب روح کی خاطر ان ہستیوں سے کامل میلان اختیار کریں گے جنہوں نے اپنے اور غیر سب کو علم دین حق کے سچے گوہر آبدار موتی عنایت کیے اور سب پہ نچھاور کر دیے؟ اب اپنا اپنا ظرف کے کون کتنا چن لے۔ امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث بطور گوہر آبدار کے ان کی شہادت کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ تعزیت کو ادا کرتے ہوئے اگر ہم اپنی سیرت میں شامل کر لیں تو یقیناً امام باقر کی انشاءاللہ محبت کا کچھ حق ادا ہو سکے۔ جلوہ نور کی ایک حدیث کے جس میں میرے امام پنجم، ساتویں معصوم، علم کو شگافتہ کرنے والے امام باقر علیہ السلام نے تہذیب نفس کی خاطر 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ جن میں خصوصیت کے ساتھ سر دست اس تہذیب نفس کا جو موضوع ہے وہ تواضع اور انکساری ہے، کہ امام نے اپنی اس حدیث میں فرمایا التواضع الرضا بالمجلس دون شرفہ، تواضع اور انکساری یہ ہے کہ اپنی شان سے کمتر جگہ بیٹھنے پر راضی رہے۔ مولا مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اپنی شان سے کمتر جگہ بیٹھنے پر راضی ہو جاؤ۔ محمد بن مسلم کے بارے میں ہے، دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب داستان ہائے پراگندہ میں لکھا کہ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں کے صحابی ہیں۔ محمد بن مسلم جو کہ کوفے کے بہت بڑے تاجر ہیں، مگر جب امام باقر سے ملاقات کے لیے مدینے تشریف لاتے ہیں تو امام فرماتے ہیں اے محمد تم اپنے اندر عجز و انکساری پیدا کرو۔ بس اتنا سننا تھا کہ کوفے آ کر دروازے کوفے پر کھجوروں کا تھال لے کر بیٹھ گئے اور آوازیں دے دے کر بیچنا شروع کر دیا، جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح پچھلے زمانے میں بھی ان کے رشتہ داروں نے آرگیو کیا، اعتراض کیا، کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، تم اتنے بڑے بزنس مین ہو، تاجر ہو، اور یوں ایک فقیروں کی طرح کھجوروں کا تھال لے کر دروازے کوفہ پہ بیٹھ کر آواز لگا کر بیچ رہے ہو؟ جواب دیا میرے مولا نے جس چیز کا حکم دیا اس کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اپنے نفس کے اندر عاجزی پیدا کرنے کے لیے محمد بن مسلم نے یہ کام کیا تاکہ امام باقر کے اس حکم پر عمل پیرا ہو سکے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، کیونکہ تاجر تھے، امیر تھے، مال و دولت کی ریل پیل تھی، ایسا نہ ہو کہ غرور بڑھتا چلا جائے اور اپنے مولا کے حکم پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ پھر اسی حدیث کا آگے ایک حصہ مولا فرماتے ہیں وَأَن تُسَلِّمَ عَلَى مَن لَقِيتَ، یعنی تواضع اور انکساری کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ جب بھی تم کسی سے ملاقات کرو تو جو ہے تم اس کو سلام کرو، یعنی سلام میں ہم پہل کریں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں خدا فرماتا ہے تحیتہم فیہا سلام، اہل جنت کا باہمی تحفہ سلام ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جو اہل جنت کا باہمی تحفہ ہے، شرف ہے، مولا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اس میں پہل کریں، اور جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کریں گے۔ اسی لیے بہار کی ایک روایت ہے کہ جس میں علامہ مجلسی نے ابا عبداللہ الحسین سے اس روایت کو نقل کیا، جس میں مولا نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے جو کہ سلام میں بخل کرتا ہے، یعنی جب ملاقات کرتا ہے تو سلام نہیں کرتا۔ حدیث کا آخری ٹکڑا مولا نے فرمایا وَأَن تَتْرُكَ الْمِرْعَىٰ وَإِن كُنْتَ مُحِقًّا، اور حق پر ہونے کے باوجود بیجا بحث اور مباحثے سے پرہیز کرو۔ یا مولا فرماتے ہیں اگر اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا چاہتے ہو تو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی اور جھگڑے سے بچو۔ درمیان محمد کا کلام پہلے محمد کے بیان کی تصدیق کرتا ہے، جس میں رسول نے فرمایا کہ جو فلاں 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 عمل کرے گا، رسول نے کچھ اعمال کا ذکر کیا، فرمایا میں رسول اس کے لیے جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہوں، ان میں ایک عمل یہ ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی و جھگڑے سے پرہیز کرے۔ یقیناً اہل بیت علیہم السلام نے جن چیزوں کا مجھے اور آپ کو حکم دیا وہ ان کی سیرت عالیہ میں شامل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان اہل بیت علیہم السلام کو سازشیں کرتے ہوئے، حق پر ہوتے ہوئے بھی
عجز و عاجزی اور انکساری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس انداز سے اذیت دی ہے کہ بسا اوقات ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ حشام بن عبد الملک کا دور آیا ہے اور اس نے میرے اس مولا کو جس نے علم الہی سے کائنات عالم کو منور کرنا شروع کر دیا تھا، ایک مرتبہ زین میں زہر قاتل کو جذب کر کے امام کی خدمت میں بھیج دیا اور کہا کہ آپ زین پہ سواری کریں، ایک خاص طریقے سے آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ امام جانتے تھے کہ یہ زین کیوں خاص طریقے سے اور کس لیے تیار کرائی گئی ہے۔ میرے مولا نے اس پہ سواری فرمائی اور زہر سارے بدن میں سرایت کر گیا کہ مولا پروردگار عالم کی مشیت اور رضا میں راضی ہیں۔ کہتے ہیں موت کے آثار نمایاں ہو گئے، 3 دن تک بستر پر کروٹیں بدلتے رہے، یہاں تک کہ 7 ذی الحج کو اپنے لال امام جعفر صادق کو بلا کر وصیتیں اور نصیحتیں کی، اور اس کے بعد مولا نے اس دنیا سے کوچ کیا۔ مولا کے جسم زہر کی شدت سے نہ صرف یہ کہ اپنا رنگ بھی تبدیل کر چکا تھا، بلکہ اعضاء و جوارے میں تڑپ تھی، دکھن تھی، کرب تھا۔ میں عرض کروں مولا یہ آخری وقت تھا، مگر جب آپ کا بچپن تھا، اس بچپن میں بھی آپ نے وہ ظلم جھیلے جو سکینہ نے جھیلے۔ کربلا کی دشت میں جب سکینہ کے منہ پر تماچے لگے ہیں تو ان تماچے کھانے والے بچوں میں امام باقر بھی شامل ہیں۔ اس کربلا کی دشت میں جن بچوں کو کوڑے لگے ہیں، ان کوڑے کھانے والے بچوں میں امام باقر بھی شامل ہیں۔ ہمارا سلام ہو امام باقر کے رخساروں پر جس پر تماچے لگے، ماں اور باپ حسرت سے دیکھتے رہے۔ ہمارا سلام ہو امام باقر کی اس جسم اقدس پر جس پر بچپن میں کوڑے لگے اور 57 برس کی عمر میں اسے زہر سے اذیت دی گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم امام باقر کے صدقے ہم سب کو آل محمد کے تمام تر فیوز و برکات سے افادیت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار خصوصاً ہمارے بچوں کو اور ہم بڑوں کو علم آل محمد کے نور سے منور ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگارہ خصوصاً امام کی ایک حدیث کا ذکر کیا ہے، ہم سب کو اس ذکر کے صدقے میں ہمارے دلوں کو، ہمارے نفسوں کو ریاکاری سے، ہر قسم کے غرور و تکبر سے نجات دلا کر عجز و انکساری اور خلوص نیت عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے آنسوؤں کا ثواب، ذکر کا ثواب ہمارے مرحومین کی روحوں کو پہنچے، خصوصاً اس وقت محمد کے محمد بیٹے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو، ہمارے مرحومین کو ان کی دعاؤں میں، ان کے لشکر میں اور ان کے ظہور میں شامل فرما، اور پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک، خصوصاً اس محمد جن کا ذکر ہوا محمد باقر علیہ السلام، ان کے صدقے میں ہمارے مرحومین کو اور ہمیں دنیا و آخرت کی جملہ پریشانیوں اور مشکلوں سے نجات دلائے، آمین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔